چاہتا ہے. ایران میں جا کر دیکھو, ایران میں گلا داب کر کسی کے نہیں کہا جاتا نہیں تم کو بھی چلنا پڑے گا, نہیں. وہاں شیعوں میں جتنی دیوانگی ہے خامنہئی صاحب کی, میں نے دیکھا ہے جا کر. میں 9 دن کے دورے میں تھا, میرے ساتھ 9 علماء اہل سنت تھے ہندوستان سے. ہم نے جا کر دیکھا کہ وہاں شیعوں میں جو دیوانگی ہے خامنہئی صاحب کی, وہی دیوانگی سنیوں میں ہے. اگر وقت آئے گا تو خامنہئی صاحب کے لیے شیعہ اگر لہو پیش کریں گے تو سنی بھی خون بہائیں گے. اس اتحاد کو توڑنا چاہتا ہے دنیا. تم سمجھو کہ امریکہ اسرائیل تمہارا دوست نہیں ہے. یہ MI6 والے, یہ موساد والے, یہ تمہارے دوست نہیں ہیں, نہیں ہے تمہارے دوست. یہ تمہیں زمانے میں اکیلا کرنا چاہتے ہیں. اور ان لوگوں کو بڑا مزہ آتا ہے جب ممبر پر آ کر یہاں سے کوئی نفرت کی باتیں کرتا ہے. یہ لوگ بہت انجوائے کرتے ہیں, اور جو نفرت کی باتیں کرتے ہیں نا, انہی کی باتوں کو یہ لوگ پھیلاتے ہیں چاروں طرف کہ دیکھو یہ ہے شیعت کا چہرہ. تم قریب جانا چاہتے ہو, یہ تمہیں قریب لانا پسند نہیں کرتے ہیں. یہ زمانے کو دکھایا جا رہا ہے, سمجھو اس چیز کو. اور تم بھی اگر بیوقوفی میں آ کے دشمن کا ساتھ دے دو گے تو شبیر کا کیا بگڑے گا؟ میری تو ایک جان ہے, میں نے سوچ لیا ہے علی کے نام پر دے دوں گا. ہاں, ایک ہی زندگی ہے, دے دوں گا علی کے نام پر. مگر یہ پیغام یاد رکھنا میرے بھائیوں, میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ دنیا آئے فرش اعضا پر, دنیا سمجھے حسینیت کیا ہے. اس لیے کہ ایک بچے کو جس کو یہ بتا دیا گیا, جو بچپن سے جوان ہو گیا یہ سنتے سنتے کہ شیعہ تھوک پھینک کر پانی دیتے ہیں, وہ تو کبھی تمہارے ہاتھ سے سبیل نہیں پیے گا. اگر اس کو بتایا ہی نہیں جائے گا تو کون بتائے گا؟ ہم نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ ہم سے کہتے ہو ہم چپ رہیں. میں کیوں بول رہا ہوں خامنہئی صاحب کے سلسلے میں؟ مجھے کیا ہے بینیفٹ؟ مجھے کیا مل رہا ہے؟ میری دشمنی بڑھ رہی ہے. مجھے کیا مل رہا ہے بتاؤ؟ کتنے ڈالر ملے مجھے؟ کتنے پیسے مل رہے ہیں مجھے؟ میری دشمنی بڑھ رہی ہے. مگر بول اس لیے رہا ہوں کہ ممبر پر بیٹھ کر بول رہا ہوں کہ میں آیت اللہ خامنہئی کو فقط شیعوں کا رہنما نہیں سمجھتا. اس وقت عالم اسلام کا جو سب سے بڑا رہنما ہے اس کا نام خامنہئی ہے. فلسطین ایک سنی اکثریتی مملکت ہے. 2% شاید شیعہ ہوں گے وہاں, 98% سنی ہیں. مگر اللہ اور رسول کے بعد اگر ان لوگوں کو کسی پر یقین ہے تو اس یقین کا نام خامنہئی ہے. اور ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کہ قسم خدا کی, اگر آج دنیا کا 1.80 کروڑ مسلمان ایک ساتھ مل کر آیت اللہ خامنہئی کو اپنا رہنما مان لے, اسی دن مسجد اقصی آزاد ہوگا. اور سن لو, جو سستانی صاحب کے مقلد ہیں وہ بھی سن لیں کہ آیت اللہ سستانی کتنا احترام کرتے ہیں خامنہئی صاحب کا. آیت اللہ سستانی صاحب کہتے ہیں کہ اگر اس مرد مومن کے ایک بال کو بھی نقصان پہنچا تو ہمارے سروں پہ امامے محفوظ نہیں رہیں گے. سمجھ رہے ہو؟ کبھی چہرہ دیکھا ہے؟ قسم خدا کی مجھے تو صرف چہرہ ہی دیکھ کر ان سے محبت ہو گئی ہے کہ اللہ جانے کہ جب چہرہ ایسا ہے تو سراپا کیسا ہوگا, اور جب نائب ایسا ہے تو امام کیسا ہوگا. دنیا اس قیادت سے گھبرا گئی. ابھی گئے ہوئے تھے نا حسن روحانی, ایران گئے ہوئے تھے. وہ ویڈیو مجھے لکھنؤ میں دکھائی گئی کہ رشیا اور فرانس اور دیگر ممالک کے پریسیڈنٹ گھیرے ہوئے ہیں اور کہہ رہے پلیز مسٹر روحانی ڈونٹ مس دس اپرچونٹی. ہم نہیں چاہتے کہ آپ یہ اپرچونٹی کھوئے, پلیز آپ ڈونلڈ ٹرمپ سے مل لیجئے, وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. صرف ہنس رہے تھے, قسم خدا کی صرف ہنس رہے تھے روحانی, ہنس کر امریکہ کے تکبر کو خاک میں ملا دیا. اب مجھے سمجھ میں آیا کہ اصغر نے ہنس کر یزیدیت کو خاک میں کیسے ملایا. مسکرا رہے تھے, فقط ہنسا, کچھ جواب نہیں دیا. اور جب میڈیا والوں نے آ کر جب پوچھا, زبردستی کرنے لگے کہ آپ سے ٹرمپ ملنا چاہ رہے ہیں, آپ امریکہ میں ہیں, کیوں نہیں مل رہے ہیں؟ ایک جملہ کہا حسن روحانی نے, کہا ایک شرط پر ملوں گا,
ٹرمپ سے کہو کہ وہ اپنے گناہوں کی توبہ کر لے. قسم خدا کی کہ یہ جذبہ، یہ حوصلہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا. اپنے ملک میں رہ کر ایران میں کہتے تو کوئی بات نہیں تھا، امریکہ میں رہ کر بتا دیا کہ ہم اب بھی وقت مختار ہیں. یہ ہے مرجعیت کی طاقت. اور سن، اگر مرجع کو نہیں مانتا تو مر جا. بس تمام کر دیا میں نے. اگر مرجع کو نہیں مانتا تو مر جا. تیری ضرورت نہیں ہے نہ قوم کو نہ اسلام کو. سمجھ لو اس عظمت کو، اس طاقت کو سمجھو، اس پاور کو سمجھو. دیکھو صبر سے ایران نے ہرا دیا آج اچھے اچھوں کو. آج دنیا نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں ایران کے سامنے. حوصلے شکن ہو جاتے ہیں قسم خدا کی اگر سوشل بائیکاٹ ہو جائے، پابندیاں لگ جائیں نا تو اچھے اچھوں کے حوصلے شکن ہو جاتے ہیں. ایک برس گزر گیا، ایک مدت گزر گئی، معاشی پابندی، فلاں پابندی، سفر میں پابندی، کھانے پہ پابندی، اس پہ پابندی، تجارت پہ پابندی. پابندیوں کے باوجود امریکہ ہار گیا، ایران جیت گیا. یہ ہے طاقت مرجعیت کی.